السلام علیکم، آپ دیکھ کر سن رہے ہیں رفا FM 102.2. میں ہوں آپ کی میزبان اریبہ سلیم. سامعین، تحفہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کے دینے والے کی اصل قیمت جو ہے وہ دینے والے کا جو خلوص ہے، جو محبت ہے وہ ہوتی ہے. اور تحفے سامعین کرام ہماری رشتوں کی نزدیکیوں کو بڑھاتے ہیں اور جو ہماری جو یادیں ہوتی ہیں ان کو مزید خاص بنا دیتے ہیں. سامعین، آج کی جو میری مہمان ہیں ان کا نام ہے مستبشرہ شیخ، اور یہ ہینڈ میڈ گفٹس بناتی ہیں، بوکیز بناتی ہیں، کارڈز بناتی ہیں. بہت ہی نفاست سے اور کریٹیوٹی کے ساتھ جو ہے یہ اپنے کام کو لے کر چل رہی ہیں. اور کالج اسٹوڈنٹ ہے تو ان کی جو جرنی ہے، جو بزنس کی، جو انٹرپرینورشپ انہوں نے اتنی چھوٹی عمر سے جو سٹارٹ کر دی ہے، تو آج ہم اس سے یہ جو ساری جرنی ہے، ان کا سفر ہے، کس طرح اس کا آغاز ہوا، اس حوالے سے آج ان سے جانتے ہیں اور ان کو آج کے جو پروگرام میں ویلکم بھی کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ مستبشرہ؟ بالکل ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک. مستبشرہ، آپ کالج اسٹوڈنٹ ہیں، اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ نے یہ جو بزنس ہے کیسے سٹارٹ کیا، اور کالج میں ہوتے ہوئے آپ نے اتنی چھوٹی عمر میں بزنس سٹارٹ کر دیا، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ میں نے اس لیے سٹارٹ کیا کہ ایک تو مجھے شوق بھی تھا ہینڈ میڈ چیزیں، کریٹیوٹی کا. میں جب 10th میں تھی میں نے تب سٹارٹ کیا تھا یہ 10th کے پیپرز کے بیچ میں، بورڈ کے پیپرز کے بیچ میں. تو یہ ہے کہ بس جب شوق ہوتا ہے تو انسان کر لیتا ہے، سب چیزیں مینیج ہو جاتی ہیں جب انسان کو شوق ہو تو. صحیح. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو یہ شوق کیسے پیدا ہوا کہ آپ کیونکہ اتنی نفاست سے کرنے والا کام ہے، کریٹیوٹی بھی اس میں شامل ہے، آپ ڈفرینٹ آئیڈیاز اس میں یوز کرتے ہیں، تو یہ بتائیں کہ آپ کو کیسے اس کا شوق پیدا ہوا اور آپ نے اس کو سٹارٹ کیسے کر دیا؟ کریٹیوٹی گاڈ گفٹڈ تھی. سٹارٹ پہ پہلے میں نے پینٹنگ سے سٹارٹ کیا، پھر مجھے آہستہ آہستہ جب لاسٹ ایئر میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ کہ بوکیز کا جو ٹرینڈ ہے وہ ہونے لگ گیا ہے. پاکستان میں اس وقت اتنا نہیں تھا، تو مجھے شوق ہوا کہ میں ٹرائی کروں. پھر میں نے ٹرائی کیا، اپنی سسٹر کے لیے بنایا سب سے پہلے میں نے. اس کے بعد جب وہ اچھا بنا تو میں نے سوچا اس کی پکچر لے کے لگائی جائے. پھر میں نے ان کی پکچرز لی اور پھر میں نے سوشل میڈیا پہ لگائی. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ جو ہے آپ کی عمر صرف 16 سال ہے اور کالج اسٹوڈنٹ بھی ہیں آپ، تو کالج میں آپ جو پڑھائی کا سلسلہ ہے وہ کیسا جا رہا ہے؟ کالج میں آپ نے کیا سبجیکٹ چوز کیے ہیں اور بزنس کی طرف آپ کا جو ہے کس طرح سے رجحان بنا؟ میں آئی کام کی اسٹوڈنٹ ہوں، کیونکہ مجھے بزنس میں انٹرسٹ ہے تو اس لیے میں نے آئی کام چوز کیا. اور کالج میں میری ابھی اسٹارٹ ہوا ہے میرا کالج، کچھ ٹائم ہوا ہے، تو اسٹڈیز ابھی تک بالکل فلو میں جا رہی ہیں، بالکل صحیح جا رہی ہیں. صحیح. تو یعنی کہ آپ اسٹڈیز کو اور اپنے شوق کو، اپنی ہابی کو جو ہے وہ مینیج کر رہی ہیں. جی صحیح. اچھا یہ بتائیں کہ آپ جو ہے آپ ہینڈ میڈ گفٹس بناتی ہیں، باسکٹس بناتی ہیں، بوکیز بناتی ہیں، کارڈز بناتی ہیں، بہت ساری آپ چیزیں جو ہے وہ کریٹیوٹی کے ساتھ آپ بنا رہی ہیں. تو یہ بتائیں کہ آپ کی جو فیوریٹ ہے، آپ کون سی نیش جو ہے فیوریٹ ہے، کون سی چیز آپ زیادہ جو ہے بنانا پسند کرتی ہیں، اور بوکیز. لوگوں کی جو فیوریٹ ہے وہ کیا چیز ہے؟ مجھے پرسنلی تو بوکیز بہت پسند ہے، کیونکہ وہ ایک نئی چیز ہے. مطلب جو پرانے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں باسکٹس کی طرف، لیکن باسکٹ میں اتنا کوئی خاص نہیں ہوتا. اچھا. بوکیز نیو ایک چیز ہے تو وہ مجھے پسند ہے. صحیح. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کس طرح سے، کیونکہ آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی جو پڑھائی ہے فلو میں جا رہی ہے، آپ اسٹوڈنٹ بھی اچھی ہیں، پڑھائی میں بھی اچھی ہیں، تو یہ بتائیں کہ کیسے بیلنس کیسے کرتی ہیں، اور پیرنٹس کیا کہتے ہیں کہ آپ کو وہ الاؤ کرتے ہیں کہ آپ پڑھائی کے علاوہ بھی آپ جو ہے بزنس کر رہی ہیں، تو اس حوالے سے آپ بیلنس کیسے کر رہی ہیں؟ جی، میرے پیرنٹس کے سپورٹ کی وجہ سے ہی میں نے بزنس سٹارٹ کیا تھا. اگر سپورٹ نہ ہوتا تو میں نہ کر سکتی. میرے پیرنٹس نے، میری سسٹرز نے مجھے بہت سپورٹ کیا تھا سٹارٹ میں، اور ابھی تک کر رہے ہیں، کہ جس کی وجہ سے مجھے کریج ملتا ہے کہ میں اس بزنس کو آگے لے کے چل سکوں. صحیح. تو بیلنس کیسے کرتی ہیں پڑھائی کے لیے، کیسے آپ ٹائم مینیج کرتی ہیں اگر آپ کے پاس آرڈرز آ جاتے ہیں اور اسی وقت ہی اگر آپ کے فار ایگزامپل ایگزامس چل رہے ہوں، تو کیسے مینیج کیسے ہوتا ہے؟ میں شیڈیول بنا لیتی ہوں کہ جس طرح اگر میں نے کل ڈیلیور کرنے آرڈر تو میں رات میں بنا لوں، یا کچھ کام میں کل کے لیے چھوڑ دوں اور ایگزام کی تیاری پہلے کر لوں. صحیح. یعنی کہ آپ پہلے سے ہی چیزوں کو پلان جو ہے وہ کر لیتی ہیں. یہ بہت اہم بات ہے سامعین و ناظرین کہ آپ جب چیزوں کو پلان کر کے چلتے ہیں تو آپ کو جو ہے کوئی بھی مسئلہ جو ہے وہ درپیش نہیں ہوتا. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمارے بزنس اونرز ہیں یا جو بھی انٹرپرینور ہیں، چاہے میل ہیں یا فیمیل ہیں، تو اکثر میں یہ دیکھتی ہوں کہ ان کا جو ورک لائف بیلنس ہے وہ بہت ڈسٹرب ہوا ہوتا ہے، کہ یا تو وہ صرف کام پہ ہی توجہ رکھتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ مزید چیزوں کو بیلنس نہیں کر پا رہے ہوتے. تو مستبشرہ جو ہے ایک اسٹوڈنٹ ہے، کالج اسٹوڈنٹ ہے،
تو وہ اس لحاظ سے اتنی چھوٹی عمر میں انیشیل سٹیجز پہ انہوں نے ٹائم مینجمنٹ سیکھ لیا, تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے. اور جو ہمارے جو انٹرپرینیورز, جو ہماری فیمیل انٹرپرینیورز یا خواتین جو بزنس کرنا چاہتی ہیں, جو دیکھ رہی ہیں اس وقت, ان کے لیے بھی یہی پیغام بھی ہے کہ آپ بھی جو ہے ٹائم مینیج جو ہے وہ کرنا سیکھیں, تبھی آپ جو ہے اپنے بزنس کا جو ہے وہ آغاز کر سکتی ہیں. اچھا یہ بتائیے گا مستبشرہ, آپ سے گفتگو جاری ہے, یہ بتائیے کہ آپ نے جو ہے گفٹس تیار کرتی ہیں تو آپ اس میں کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں, کیونکہ یہ ایک نئی چیز ہے. کیونکہ اکثر جتنے بھی میں نے خواتین کا انٹرویو بھی کیا ہے, جو فیمیلز جو انٹرپرینیورس تھی, کوئی کھانے کا بزنس کر رہی ہیں, کوئی کپڑوں کا بزنس کر رہی ہیں, تو آپ جو ہے گفٹ کو اچھے طریقے سے پریزنٹ کر رہی ہیں, تو اس میں کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں اور آپ کیسے, مطلب اس میں کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں, مٹیریلز کیا کیا یوز ہوتے ہیں اس میں؟ لائک باسکٹس میں تو باسکٹ ایک مین ہے, اس پہ ریبن ڈیکوریشن کے لیے, باسکٹ کی ڈیکوریشن کے لیے ریبنس یوز ہوتی ہیں, آرٹیفیشیل فلاورز, اور ہم اس کے اندر پیپر کا یا گرے پیپر کا جو ڈالتے ہیں, ایک پریزنٹیبل لگتا ہے اس سے گفٹ. اور بکیز کے لیے سب سے پہلے تو ریپنگ شیٹ ہوتی ہے, بیمبو اسٹکس کی ضرورت ہوتی ہے, اچھا, اور تھرماپول جس سے وہ اسٹک ہوتی ہیں, اور باقی ہیمپرز وغیرہ کے لیے بھی باکس میں لائٹ ڈلتی ہے, اور یہی چیزیں ہوتی ہیں. مطلب بکیز کے لیے مینلی ایک ہوتا ہے کہ ریپنگ شیٹ جو ہوتی ہے اس کی وہ اچھی ہو تو پورا بکے اچھا لگتا ہے. اچھا, تو یہ آپ اس کی مطلب شاپنگ کیسے کرتی ہیں؟ آن لائن کچھ آپ کو چیزیں بھی ریکوائرڈ ہوتی ہیں یا آپ آف لائن ہی بازار سے ہی آپ چیزیں یہ ساری پرچیز کر لیتی ہیں؟ نہیں, میں بازار سے ہی پریفر کرتی ہوں کہ میں لے لوں. کچھ میں کراچی گئی تھی, میں نے وہاں سے کافی ساری شاپنگ کی تھی, کیونکہ وہاں پہ بہت اچھا سامان مل جاتا ہے, اور کچھ میں ویسے یہاں سے بھی لے لیتی ہوں اگر مجھے کوئی ضرورت ہو تو. اچھا, اس میں اگر آپ بتانا چاہیں کہ اس میں انویسٹمنٹ کتنی ریکوائرڈ ہے, اگر کوئی آپ کی طرح ہی اسٹوڈنٹ ہے اور اس کو بھی اسی طرح شوق ہے, تو کیا وہ اسٹارٹ کر سکتی ہے؟ اسٹارٹ ہر کوئی کر سکتا ہے, صرف اسٹارٹ کرنے کے لیے آپ کا پیشن ہونا چاہیے. میں نے اسٹارٹ کیا تھا, میری مدر نے انویسٹمنٹ کی تھی 5000 روپیز کی. اچھا, تب میں نے اس 5000 سے لائک جس طرح میں نے باسکٹس کو رکھا تھا اپنے گھر کے سامان کو ہی, اب گھر کا جس طرح راشن لاتے ہیں آپ, اب وہ رمضان کا ٹائم تھا لاسٹ ایئر, صحیح, تو وہ جو رمضان کا سامان تھا وہ میں نے باسکٹ میں رکھا, اس کے بیچ میں چیزیں ڈال دی. مجھے شوق تو پہلے سے تھا, تو میرے پاس چیزیں ہوتی تھی, آرٹس مطلب ساری چیزیں میرے پاس تھی اویلیبل, اور مما کا اسکول بھی رہا ہے تو اس کی وجہ سے میرے پاس ایکسٹرا سامان تھا بہت. تو میں نے اس کو ڈیکوریٹ کر کے پکچرز لی. پھر اسنیک باسکٹ, وہ بھی ہم اسنیکس تو کھاتے ہی, ہر بندہ کھاتا ہے بالکل, تو لیکن اس کو پریزنٹ کرنے کا طریقہ الگ ہے. بس باسکٹ میں وہ چیزیں رکھی. پھر میں نے حجاب بکے بنایا, تو اتنی چیزیں تو تھیں میرے پاس, تو 3-4 تو میرے پاس ایسی سیمپلس تیار ہو گئے. بس انویسٹمنٹ 5000 ہی تھی جو میری اسٹارٹ انویسٹمنٹ تھی. اچھا, تو آپ نے صرف 5000 کی انویسٹمنٹ سے جو ہے وہ اپنا بزنس اسٹارٹ کیا, تو یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ ایک کالج اسٹوڈنٹ ہو کر مستبشرہ جو ہے وہ بزنس اسٹارٹ کر سکتی ہیں. صرف 5000 کی انویسٹمنٹ ہے, اور جس طرح کا جو بزنس ہے مستبشرہ کا, واقعی اس میں آپ اگر تھوڑے سے کریٹو ہیں تو آپ جو ہے وہ اسٹارٹ کر سکتے ہیں بہت ایزیلی. اور اس کے علاوہ آپ یوٹیوب پہ ٹیوٹوریلز بھی دیکھ سکتے ہیں. کہ مستبشرہ آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی کہ ڈفرینٹ آئیڈیاز کی انسپریشن آپ کیسے لیتی ہیں؟ کیا اس میں انٹرنیٹ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے آپ کی؟ انٹرنیٹ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. میں نے پنٹریسٹ سے کافی ہیلپ لی تھی اسٹارٹ میں, کیونکہ تب پاکستان میں اتنا ان نہیں تھا, تو یوٹیوب وغیرہ پہ اتنی چیزیں نہیں آتی تھی. مجھے جو شوق ہوا تھا وہ مجھے پنٹریسٹ کی وجہ سے ہوا تھا. میں نے وہاں پہ دیکھے تو مجھے بہت پسند آئے. جب میں ایز اے گرل, مجھے جب اچھے لگ رہے تھے, تو میں نے سوچا کہ جب میں اگر کسی اور لڑکی کو یہ گفٹ ملیں گے تو اس کو بھی اچھے لگیں گے. تو میں نے اس پوائنٹ آف ویو کو لے کے اسٹارٹ کیا تھا. اور ابھی بھی کچھ چیزیں میں انٹرنیٹ سے دیکھ لیتی ہوں, جس طرح ریپنگ کے آئیڈیاز ہی صرف, ورنہ میں خود اگر بیٹھ کے ٹرائی کروں تو ڈفرینٹ چیزیں مجھے ڈسکور کرنے کو ملتی ہیں. صحیح. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے, جیسے کہ آپ نے ذکر بھی کیا, آپ نے سوشل میڈیا پہ اپنا پیج بنایا. سوشل میڈیا کی کیا اہمیت ہے آج کل بزنس کو اگر آپ گرو کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بزنس کی مارکیٹ اچھی ہو, سوشل میڈیا کیا کردار ادا کرتا ہے اس میں؟ سوشل میڈیا کو اگر آپ پراپر طریقے سے اس پہ کر رہے ہیں, چیک اینڈ بیلنس رکھ رہے ہیں, اس پہ پوسٹنگ کنسسٹنسی سے کر رہے ہیں, تو ہی وہ کرتا ہے ورک. اب جہاں تک میری بات ہے, میں پیپرس کی وجہ سے اسٹارٹ میں جب میں نے اکاؤنٹ بنایا تو میں نہیں کر سکی, تو وہ اسٹارٹ سے ہی ریچ میری مطلب نہیں ہوئی. لیکن اب میں اس کو کنسسٹنسلی سے پوسٹ کرتی ہوں تو وہ صحیح جا رہا ہے مطلب اب. صحیح. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو پہلی بار آرڈر آپ کو ملا تھا, آپ کو کیسا فیل ہوا جب آپ نے اپنی فرسٹ انکم آپ کے ہاتھ میں آئی, اس وقت آپ کو کیسا لگا؟ اور کوئی یادگار لمحہ کوئی آپ شیئر کرنا چاہیں دیکھنے اور سننے والوں کے ساتھ؟ فرسٹ جو تھا وہ پروفیشنل آرڈر میری بہن نے دیا تھا مجھے. اچھا, میں نے آپ کو پہلے بتایا, میرے سسٹرز نے بہت سپورٹ کیا تھا مجھے. وہ کراچی میں ہوتی ہیں, انہوں نے اپنی دوست کے لیے, دونوں دوستوں کے لیے عیدی بکے بنوائے مجھ سے.
تو تب پہلے میں اتنا بس میں نے اسٹارٹ کر دیا تھا، لیکن میں اتنی انڈلج نہیں تھی اس میں کہ میں نے پڑھائی کے ساتھ اس کو لے کے چلنا ہے. مطلب ایز شوق میں نے پہلے اسٹارٹ کیا تھا. جب میں نے وہ بنائے تو مجھے خود اتنے پسند آئے وہ کہ میں نے کہا اب تو میں نے کرنا ہے. تو بس اس کے بعد وہ مجھے بہت اچھا لگا وہ جب میں نے خود دیکھے اپنے کہ میں نے بنایا. مجھے پہلے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے بنایا. اس کے بعد بس پھر میں نے کہا کہ اچھے بنے ہیں. مجھے جب میرے اندر ہے ایک ٹیلنٹ تو اس کو مجھے کرنا چاہیے آگے. صحیح. اچھا آپ کالج اسٹوڈنٹ ہیں مستبشرہ، اور یقیناً جو آپ کے زیادہ تر اخراجات ہیں وہ پیرنٹس ہی برداشت کرتے ہیں اس ایج میں. تو اس ایج میں جب آپ اپنے پیسے آپ جب ارن کرتی ہیں، آپ کو آرڈرز آتے ہیں، اپنی محنت سے جب آپ پیسے ارن کرتی ہیں، کیسے فیلنگ ہوتی ہے؟ اس حوالے سے آپ کیا میسج دینا چاہیں گی، یا آپ کا اس حوالے سے تجربہ جو ہے وہ کیسا رہا ہے؟ میرا تجربہ ایسا رہا ہے کہ جب خود میں نے کیا نا فرسٹ ٹائم جب میں نے ارننگ کی تب پتہ چلا کہ کتنی محنت کرتے ہیں ہمارے پیرنٹس ہمارے لیے، اور اتنے سے صرف 10 روپے بھی کس طرح کمائے جاتے ہیں اتنی محنت کر کے. تو میں یوزلی اگر میرے آتی ہے ارننگ تو وہ میں شاپنگ کر لیتی ہوں کوئی، یا ایکسٹرا کچھ مجھے لینا ہو تو وہ میں لے لیتی ہوں. صحیح. اور پیرنٹس کو بھی دیتی ہیں یا کوئی؟ ہاں ماما کے ساتھ مطلب کبھی کبھی ہو جاتا ہے. اچھا. ورنہ نہیں. صحیح. اچھا یہ بتائیے گا مستبشرہ کہ آپ ہینڈ میڈ گفٹس جو ہیں، آپ جیسے کہ آپ نے ذکر بھی کیا کہ آپ کو بوکیز بنانا پسند ہے کیونکہ ایک نئی چیز ہے. باسکٹس تو ہم میرے خیال سے اپنی امی کے زمانے میں بھی ہم باسکٹس وغیرہ دیکھتے تھے. تو یہ بتائیے گا کہ آج کل یہ ٹرینڈ کیوں بڑھ رہا ہے اور زیادہ تر رجحان زیادہ کریٹیوٹی کی طرف چلا گیا؟ پہلے تو ایک عام سی ہم ریپ ہم خود ہی کر لیتے تھے، لیکن اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ڈفرینٹ ٹرینڈز ہمیں نظر آ رہے ہیں. ٹک ٹاک پہ بھی، انسٹاگرام پہ بھی، فیس بک پہ بھی پکچرز اپلوڈ کی جاتی ہیں اکثر گفٹس کی بھی، جب برتھ ڈے ہوتا ہے اس کی ساری ڈیکور کی. تو یہ بتائیں کہ یہ ٹرینڈ کیوں بڑھ رہا ہے، اور ڈفرینٹ کریٹیو انداز میں تحفے دینے کا جو ہے یہ جو ٹرینڈ ہے یہ کیوں بڑھ رہا ہے؟ آپ کیا دیکھتی ہیں اس میں؟ یہ آج کل کے جو جس طرح لوگ ہیں، جس طرح ینگ جنریشن ہے، تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ چیز دکھنے میں کیسی ہے. اچھا. وہ اگر کھانے کی چیز ہے نا وہ دیکھیں گے کہ دکھنے میں کیسی ہے، تو وہ بس پریزنٹیبل ہونا چاہیے گفٹ. تو یہ ہے کہ گفٹ تو ہم ایسے بھی دے سکتے ہیں. اب ایک گفٹ دینا ہو نا، چاکلیٹ دینی ہو تو وہ ہم ایسے بھی دے سکتے ہیں، لیکن اگر اس کو ریپ کر کے دیں گے نا، وہ اگلا بندہ زیادہ خوش ہوگا کہ اس نے ہمارے لیے اتنی ایفرٹس کی ہیں. تو وہ لگتا ہے کہ بس بندے نے ایفرٹس کی ہیں اور وہ پریزنٹیبل لگتا ہے گفٹ. اس لیے ٹرینڈ زیادہ بڑھ رہا ہے کہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ چیز لگ کیسی رہی ہے دیکھنے میں. صحیح. اچھا آپ خود بھی جین زی ایج گروپ سے ہیں، تو آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں کہ جین زی کیا گفٹس کو لے کے زیادہ جو ہے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں اس کو پیک کرنا یا اس کو اچھے انداز میں پریزنٹ کرنا؟ تو جین زی ایکسپیرینس کیا ہے وہ بھی بتائیں. یہی ہے، میں نے جو بات پہلے کہی کہ وہ یہی دیکھتے ہیں کہ پریزنٹیبل ہے کہ نہیں ہے. مطلب اگر آپ انہیں لا کے آپ فون بھی دے دیں گے نا گفٹ اگر، لیکن وہ اچھے سے پیک نہیں ہوا ہوگا تو وہ اتنی خوشی نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ ایک ٹیڈی بیئر دیں گے نا اور وہ اچھے سے پیک ہوا ہوگا تو وہ تب بھی خوش ہو جائیں گے. مطلب ان کو کیوٹ نہیں کہتے چیزیں، اسپیشلی لڑکیوں میں، کہ بس کیوٹ چیزیں ہوں. تو وہ یہ چیز ہے جن زی میں نے دیکھا ہے جہاں تک. صحیح. تو اسی سے ہی ایک ہماری ایک بزنس مارکیٹ بھی ایمرج ہوتی ہے کہ جو آج کل کا جو ٹرینڈ بڑھتا جا رہا ہے سامعین کرام، کہ ہم ہر چیز کی جو پکچر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر ہم اس کو شیئر بھی کرتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ہمارے گفٹس ہیں، جو باقی چیزیں ہیں، وہ پریزنٹیبل ہونی چاہیے. تو جس طرح جو آج کی جو ہماری مہمان ہیں وہ بھی اسی چیز کو جو ہے اسی چیز کو ٹارگٹ کر رہی ہیں، اسی چیز میں اپنی کریٹیوٹی کا مظاہرہ کر رہی ہیں، اپنا بزنس کر رہی ہیں. تو ہمیں بھی سامعین کرام اسی طرح مارکیٹ میں کوئی نہ کوئی گیپ ڈھونڈنا ہوتا ہے کہ آج کل کے لوگوں کی کیا ضرورت ہے، اور اسی ضرورت کو ٹارگٹ کرتے ہوئے ہم اپنا جو بزنس ہے وہ کامیابی سے کر سکتے ہیں. اچھا مستبشرہ، آپ سے گفتگو جو ہے وہ جاری ہے. یہ بتائیں کہ پاکستان میں جو ہے اس طرح کا جو ٹرینڈ بڑھ رہا ہے، اور آپ کی طرح کالج اسٹوڈنٹ آپ زیادہ بہتر بھی سمجھتی ہیں کہ گفٹ کیسا ہونا چاہیے، جیسے کہ آپ نے بتایا بھی. تو آپ جو کالج اسٹوڈنٹ ہیں، کیا آپ ان کو کیا ریکمینڈ کریں گی کہ وہ بزنس جلدی اسٹارٹ کر دیں؟ آپ کا ایکسپیرینس اس حوالے سے کیسا رہا؟ میرا ایکسپیرینس اس لیے اچھا رہا کیونکہ میرے اندر پیشن تھا. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ جب ایک ٹیلنٹ ہے تو اس کو شو کیس کرنا چاہیے. میں اپنی جو فیلو فرینڈز ہیں میں ان کو بھی یہ کہتی ہوں کہ اگر تمہارے اندر اس چیز کا ٹیلنٹ ہے تو اس کو شو کرو. کیونکہ اب جو جنریشن آ گئی ہے اس میں یہی ہے کہ جو اپنے لیے بولے گا وہی صحیح ہے. مطلب اپنے لیے بولنا ان اے سینس کہ آپ اپنے لیے خود کچھ کریں. پیرنٹس تو کر ہی رہے ہیں، لیکن آپ اپنے لیے بھی کچھ کریں اور اپنے پیرنٹس کے لیے بھی کریں. صحیح. اچھا آپ اسٹوڈنٹ ہیں، تو اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے آپ بزنس کر رہی ہیں. جو آپ کو اسٹوڈنٹ اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہیں، سن رہی ہیں، یا خواتین ہیں جو گھر پہ بیٹھی ہیں بزنس کرنا چاہتی ہیں، ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گی کہ آپ اسٹوڈنٹ ہو کے بزنس کر سکتی ہیں؟ تو باقی جو آپ کے دیکھنے والے ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گی اس حوالے سے؟
میں یہ میسج دینا چاہوں گی کہ اگر آپ کو شوق ہے یا اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو گو فار اٹ. مطلب ویٹ نہ کریں, آپ کر لیں. انویسٹمنٹ اتنی نہیں ہوتی اسٹارٹ میں, کوئی بھی بزنس ہوتا ہے نا, مطلب انویسٹمنٹ آپ اتنی نہ کریں کہ آپ کو بعد میں لاس ہو. آپ چھوٹی انویسٹمنٹ سے اسٹارٹ کریں, اسمال بزنس سے اسٹارٹ کریں آپ, پھر بے شک آپ کا اچھا جا رہا ہے بزنس, آپ اس کو لارج اسکیل پہ شفٹ کر دیں, لیکن آپ اسٹارٹ کریں. اور بہت اچھا ہے کہ مطلب اگر آپ خود سیلف انڈیپینڈنٹ ہو جائیں تو اس سے اچھا کیا ہے. صحیح. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے کیا فیوچر پلانز ہیں اپنے بزنس کو لے کر, کیا آپ اس کو مزید جو ہے آگے لے کر چلیں گی یا کوئی مزید آپ کوئی نیش میں اپنا کام کریں گی؟ اس حوالے سے آپ کا کیا پلان ہے؟ پلان تو ہے کہ مطلب اس کو میں ساتھ لے کے چلوں, لیکن اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ, مطلب کہ صرف بزنس نہیں, جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ جی اب بزنس چل پڑے تو بس پڑھائی چھوڑ کے بیٹھ جاؤ. مجھے ایسے نہیں کرنا کہ میں اپنی اسٹڈیز کو کنٹینیو رکھوں اور ساتھ ساتھ میں بزنس کو لے کے چلوں. مطلب میں چاہ رہی ہوں کہ میں اس کو تھوڑا بڑھاؤں اب, کہ کروں میں اس کو فردر آگے, اس میں اور بھی چیزیں ایڈ کروں جو ابھی تک پاکستان میں نہیں آئی. اچھا, یعنی کہ کوئی آئیڈیاز آپ کے جی چل رہے ہیں, کوئی پنٹرسٹ, کوئی یوٹیوب جی سے آپ کی کچھ انسپریشنز جو ہیں وہ چل رہی ہیں. سامعین کرام, اس وقت آپ دیکھو سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام اسٹارٹ اپ ستارے. اس میں ہم ان انٹرپرینور خواتین سے آپ کو ملواتے ہیں جنہوں نے اپنا جو بزنس ہے وہ کامیابی سے جو ہے وہ اسٹارٹ کیا اور کامیابی کا سفر جو ہے وہ طے کیا. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مستبشرہ شیخ, اور یہ کالج اسٹوڈنٹ ہیں اور یہ ہینڈ میڈ گفٹس بناتی ہیں, باسکٹس بناتی ہیں, بوکیز بناتی ہیں. کیونکہ گفٹ دینا سامعین کرام کوئی خاص بات نہیں, جب آپ گفٹ کو اچھے طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں اس میں آپ کی محبت, اس میں آپ کا خلوص نظر آتا ہے. اور تحفے دینا تو بہت ہی اچھی بات ہے, اور یقیناً تحفے جو ہے ہماری جو یادگار لمحات ہیں ان کو مزید جو ہے وہ خاص بھی بنا دیتے ہیں. تو تحفے جو ہے ہمارے رشتوں میں, ہمارے معاشرے میں بہت اس کی اہمیت ہے. تو اگر اس چیز کو بھی جو ہے وہ ٹارگٹ کر کے اگر آپ بھی بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ایک اچھی مثال بھی جو ہے موجود ہے. مستبشرہ آج ہمارے ساتھ موجود ہے, ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور ہمارے پروگرام کا بھی وقت کیونکہ مختصر ہے. تو مستبشرہ آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اس حوالے سے کیا آپ کوئی سیکھنا چاہتا ہے اس حوالے سے, تو کیا سورسز ہیں, کیا یوٹیوب, کیا انٹرنیٹ کو ہیلپ کرتا ہے؟ آپ نے جب سیکھا, کیونکہ آپ بتا رہی ہیں کہ آپ کو شوق تھا صرف, لیکن اگر کسی کو بالکل بھی نہیں آتا اور اس کو شوق ہے کہ اس نے جو ہے نا گفٹ ریپ کرنا سیکھنا ہے یا ڈفرینٹ کریٹیو انداز میں کچھ پیک کرنا چاہ رہا ہے, تو کہاں سے انسپریشن لے سکتا ہے؟ میں پریفر کروں گی پنٹریسٹ سے انسپریشن لینا, کیونکہ اس پہ مطلب نیو چیزیں ہوتی ہیں. اب گفٹس کا مطلب بکیز, باسکٹس کا جو ہے بزنس وہ بہت زیادہ ان ہو چکا ہے پاکستان میں, ہر دوسرا بندہ کر رہا ہے. مطلب اگر کوئی کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے دماغ میں اگر کوئی نیا آئیڈیا ہے یا اگر وہ کچھ بھی کرنا چاہ رہے ہیں لائک ہینڈ میڈ گفٹس کا, تو وہ پنٹریسٹ سے انسپریشن لیں, کیونکہ یوٹیوب پہ بھی وہی چیزیں ہوتی ہیں جو پاکستان یا ہمارے نیبرنگ کنٹریز میں ان ہوں. پنٹریسٹ پہ نہیں ہوتی. پنٹریسٹ پہ زیادہ تر باہر کی چیزیں ہوتی ہیں جو ابھی تک پاکستان میں نہیں آئی ہوتی, نئے آئیڈیاز ہوتے نیو ہیں آئیڈیاز ہوتے ہیں جن سے آپ ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں. ہاں, میں نے بھی اسی طرح ایکسپیریمنٹ کر کے وہیں سے سیکھا ہے. اچھا صحیح. اچھا, ہماری اور پھر گفتگو ہو رہی تھی مستبشرہ, آپ نے اپنی والدہ کا بھی ذکر کیا تھا کہ وہ آپ کی بڑی سپورٹ کرتی ہیں, آپ کو انکریج کرتی ہیں. تو مدرس کا کیا رول ہے اور آپ جاتے جاتے کیا میسج دینا چاہیں گی جو لڑکیاں آپ کو دیکھ رہی ہیں؟ مدرس کا یہ رول ہے کہ میری مدر نے مجھے بہت سپورٹ کیا. میں نے جس طرح بتایا, انہوں نے مجھے اتنی ہمت دی کہ میں بزنس اسٹارٹ کروں, اور انہوں نے فرسٹ انویسٹمنٹ بھی دی. تو میں یہی کہوں گی کہ اگر آپ کی مدر سپورٹ کر رہی ہیں آپ کو تو آپ کریں, آپ اسٹارٹ کریں. لیکن اگر نہیں بھی کر رہی تو آپ اسٹارٹ کریں نا, وہ خود ہی سپورٹ کرنا شروع کر دیں گی. ویسے تو سب مدرز جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہیں, لیکن اگر وہ نہیں کر رہی تو آپ اسٹارٹ کریں, خود ہی سپورٹ, انہیں پتہ چلے گا نا کہ یہ اس قابل ہے کہ یہ کچھ کر سکتی ہے, تو وہ خود ہی سپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور آپ کیا میسج دیں گی جاتے جاتے ان لڑکیوں کو جو کالج میں پڑھ رہی ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں یا فائنینشیل انڈیپینڈنس نہیں ہے ان کے پاس, تو ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گی؟ آپ کا جو ایکسپیرینس ہے اس حوالے سے. میرا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا. اگر آپ کے اندر کریٹیوٹی ہے یا کوئی بھی ٹیلنٹ ہے, کریٹیوٹی نہیں, اگر میرا بزنس ہے کہ میں ہینڈ میڈ گفٹس بناتی ہوں, کوئی بھی ٹیلنٹ ہے آپ کے اندر تو آپ کریں اسٹارٹ. مطلب فائنینشیل انڈیپینڈنس جو ہے وہ ایک لڑکی کے لیے آج کل کے معاشرے میں بہت ضروری ہے. تو اگر آپ کے اندر کوئی بھی ٹیلنٹ ہے آپ اس کو شو کریں. تو یہی میں کہوں گی کہ مطلب بزنس اسٹارٹ کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے اگر آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے تو. تھینک یو سو مچ مستبشرہ آپ کے وقت کا. اور سامعین و ناظرین, جیسے کہ آپ نے مستبشرہ سے جو ہے وہ سنا بھی, انہوں نے جو اپنا میسج بھی دیا اس میں یہی کہا ہے کہ فائنینشیل انڈیپینڈنس, جو معاشی خود مختاری ہے, وہ لڑکیوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. آج کل کی سوسائٹی, آج کل کا جو دور
چل رہا ہے. جیسے کہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ آپ کو زیادہ جو ہے فائنینشیل انڈیپینڈنس کی اس لیے زیادہ ضرورت ہے تاکہ آپ اپنی جو ٹیلنٹس ہیں سب سے پہلے آپ اس کو جو ہے یوٹیلائز کر سکیں, اور دوسرا ہے کہ آپ اپنی جو زندگی کے جو اہم فیصلے ہیں وہ بھی آپ خود لے سکیں. چاہے مزید پڑھائی کرنا چاہتے ہیں یا آپ کوئی بھی اس طرح کا کام کرنا چاہتے ہیں, تو آپ فائنینشیل انڈیپینڈنس کے لیے جو بھی آپ کو اسٹیپس ریکوائرڈ ہیں وہ آپ کو لازمی لینے چاہیے. بزنس بھی اس میں ایک راستہ ہو سکتا ہے, اور جب آپ بزنس کرتے ہیں تو لازمی اپنے پیشن کو جو ہے وہ مد نظر رکھیں تاکہ آپ اس بزنس کو جو ہے وہ لانگ ٹرم لے کر چل سکیں. سامعین, میں امید کرتی ہوں کہ آج کے پروگرام کا آپ نے یقیناً جو ہے پسند کیا ہوگا. مستبشرہ کی جو ہے آپ نے کہانی سنی. آپ سے مزید جو ہے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. آپ کو ملوائیں گے کسی اور انٹرپرینور سے. اللہ حافظ.